السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان پینل کوڈ کی ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس لیکچر میں ہم جو ہے ابیٹمنٹ، کرمنل کنسپیرنسی اور اس کے ساتھ کامن انٹینشن اور اسی کے ساتھ جو ہے کامن آبجیکٹ، یہ بنیادی چیزیں اس لیکچر میں یعنی ان کی ڈیفرنس آپس میں اور ان کی آپس میں سملیرٹیز ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے میں یہاں پر ایک چھوٹا سا ریکویسٹ آپ لوگوں سے کروں گا کہ ابھی تک اگر آپ نے ہم چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، گو اہیڈ اینڈ ہٹ دا سبسکرائب بٹن۔ دیکھیں سیکشن 107 جو ہے وہ ابیٹمنٹ کے حوالے سے ہے، 120A بھی کرمنل کنسپیرنسی کے حوالے سے ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے 34 سیکشن 34 آف پاکستان پینل کوڈ اینڈ انڈین پینل کوڈ، یہ جو ہے کامن انٹینشن کے حوالے سے ہے، اور اسی کے ساتھ سیکشن 49 جو ہے وہ کامن آبجیکٹ کے حوالے سے ہے۔ دیکھیں ان میں ڈیفرنس کیا ہے، ان میں سملیرٹیز کیا ہے، وہ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے میں ابیٹمنٹ کی طرف آتا ہوں۔ ابیٹمنٹ کیا ہے اور کنسپیرنسی، کرمنل کنسپیرنسی کیا ہے؟ دیکھو ابیٹمنٹ جو ہے، آپ کیا کرتے ہو، ابیٹمنٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے، اگر کوئی شخص کسی جرم کو کمٹ کرنے کے لیے کسی جرم کی کمیشن کے لیے کسی شخص کو انسٹیگیٹ کرتا ہے یا پرنسپل اوفینڈر کو انسٹیگیٹ کرتا ہے، اس کو ایڈ کرتا ہے، فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، یا کوئی ایسی کنسپیرنسی میں شامل ہوتا ہے، اس کنسپیرنسی کے نتائج ایسے ہوتے ہیں جس سے کوئی اوفینس کمٹ ہوتی ہے، تو پھر یہ مانا جائے گا کہ اس شخص نے کیا کیا، ابیٹمنٹ کر دی۔ اور ابیٹمنٹ کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ابیٹمنٹ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو اوفینس اس پرنسپل اوفینس نے کمٹ کی ہے، یعنی اس پرنسپل اوفینڈر کو جو سزا ملتی ہے وہی سزا جو ہے اس انسٹیگیٹر کو ملے گا، اس یعنی جس نے فیسیلیٹیٹ کی ہے اس کو ملے گا، اور وہی سزا جو ہے اس کنسپیرنسی میں شامل اس شخص کو ملے گا جو جس کی کنسپیرنسی کی وجہ سے جو ہے وہ ایکٹ جو ہے، جو پرنسپل اوفینڈر ہے اس نے جو ایکٹ کمٹ کی ہے وہی سزا اسی کو ملے گا۔ ابھی بات یہ ہے کہ ابیٹمنٹ کیا کوئی اوفینس کے حوالے سے بات کرتا ہے؟ دیکھو ایک سبسٹینٹیو اوفینس ہوتا ہے، ایک نان سبسٹینٹیو اوفینس ہوتا ہے۔ ایک سبسٹینٹیو اوفینس ہوتا ہے، ابھی یعنی سیکشن اگر آپ پڑھیں یعنی سیکشن 300 جس میں قتل عمد کی ڈیفینیشن کی گئی ہے، یعنی مرڈر کی ڈیفینیشن کی گئی ہے۔ ابھی سیکشن 302 جو ہے پنشمنٹ کے حوالے سے بات کرتا ہے، یعنی سیکشن 302 جو ہے مرڈر کی پنشمنٹ کے حوالے سے بات کرتا ہے، جو کہ ایک سبسٹینٹیو اوفینس ہے، ایک اوفینس کو پہلے بیان کرتا ہے اور اس کو یعنی کہتا ہے کہ بھئی یہی اس کی پنشمنٹ ہے۔ ابھی سیکشن 107 جو ہے یہ سبسٹینٹیو اوفینس نہیں ہے، جس میں ایک پرنسپل کو واضح کر دیا گیا ہے کہ بھئی یہ اصول ہے، اگر کوئی بندہ کوئی سازش میں شامل ہوگا، کسی بندے کو انسٹیگیٹ کرے گا یا انٹینشنلی فیسیلیٹیٹ کرے گا یا ہیلپ کرے گا، ایڈ کرے گا، تو اس شخص کو یعنی وہی سزا میں، تو یہ ابیٹمنٹ ہے، اور اس کی پنشمنٹ 109 میں بیان کی گئی ہے۔ اور پنشمنٹ کے حوالے سے کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ انٹینشنلی ایسی یعنی اوفینس کے کمیشن میں ایڈنگ کرتا ہے، فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، یا کوئی ایسی کنسپیرنسی میں انوالو ہوتا ہے جس کا نتیجہ جو ہے کوئی اوفینس ہے، تو پھر اس بندے کو وہی سزا ملے گی جو اس پرنسپل اوفینڈر کو ملنا ہے، یعنی ایکولی سزا ملے گی۔
ابھی آتے ہیں سیکشن 120A یعنی کرمنل کنسپیرنسی. اگر کوئی شخص کوئی ایسی جرم کو کمٹ کرنے کے لیے کوئی ایگریمنٹ کرتا ہے تو پھر وہ کرمنل کنسپیرنسی ہے. وہ کیا ایکٹ کرتا ہے؟ کرمنل کنسپیرنسی کرتا ہے، یعنی وہ مجرمانہ سازشی کہلائے گا. اگر کوئی شخص کوئی آفینس کمٹ کرنے کے لیے کسی سے ایگریمنٹ کرتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں یعنی کرمنل کنسپیرسی. ابھی بات یہ ہے کہ کرمنل کنسپیرنسی اور ایبیٹمنٹ میں کیا فرق ہے. دیکھو کہ کرمنل کنسپیرنسی میں یہ کہا گیا ہے کہ کرمنل کنسپیرنسی میں اگر کوئی شخص کوئی یعنی اس کنسپیرنسی کے نتیجے میں کوئی آفینس کمٹ ہوتی ہے تو پھر یہاں ایبیٹمنٹ میں دیکھو ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ایبیٹمنٹ میں ایک بندہ ایبیٹ کرتا ہے لیکن کسی طرح سے اس آفینس میں وہ شامل ہوتا ہے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. دیکھو یا وہ گاڑی مہیا کرتا ہے، یا وہ پستول مہیا کرتا ہے، یا وہ کیا کرتا ہے، یعنی کوئی خاکہ بناتا ہے، ڈائریکشن دے دیتا ہے. وہاں اس کی فزیکل پریزنس کسی حد تک موجود ہوتی ہے، یا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. یا وہ اس یعنی جو ایکشن ہے اس پر اثر انداز ہوتا ہے، اس افینس کو کمٹ کرنے میں اثر انداز ہوتی ہے، یعنی ان اشخاص پر اثر انداز ہوتی ہے جو پرنسپل اوفینڈر ہے. یہاں پہ میئر ایگریمنٹ کرتا ہے تو پھر اگر میئر ایگریمنٹ کی وجہ سے اگر سامنے جا کے اس کنسپیرنسی کے نتیجے میں کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس شخص کو جو میئر کنسپیرنسی میں شامل ہے، یعنی ڈیتھ کی وجہ سے جو ہے اس کی سزا الگ ہے، یعنی لائف امپریزنمنٹ ہوگی. یہاں سزا میں رد و بدل ہے، یعنی سزا میں کمی ہے کرمنل کنسپیرنسی میں. اور ادھر ایبیٹمنٹ میں جو ہے وہی سزا ملے گی جو پرنسپل اوفینڈر کو ملی ہے. ابھی آتے ہیں ہم سیکشن 34 کی طرف. سیکشن 34 میں کامن انٹینشن کے حوالے سے بات کی گئی ہے. یہاں کہتا ہے اگر ایک سے زیادہ شخص، دو یا دو سے زیادہ شخص کسی جرم کو کمٹ کرنے کے لیے ایک ہی ارادے سے اس جرم کی کمیشن میں حصہ لیتے ہیں تو ہر ایک شخص کو انڈیویجولی جو ہے وہ ایکٹ کے کمیشن کی سزا جو ہے ملے گی. میں اس کو اور سمپل کر دیتا ہوں. فار ایگزامپل دو شخص ہیں، ایک نہیں دو یا دو سے زیادہ اشخاص، وہ کیا کرتے ہیں کسی جرم کو کمٹ کرنے کے لیے ایک ہی ارادے سے اس میں شامل ہوتے ہیں، یعنی اس جرم کو میں انوالو ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک شخص جو ہے جرم کمٹ کرتا ہے، دوسرا شخص جرم کمٹ نہیں کرتا. لیکن قانون کہتا ہے، سیکشن 34 کہتا ہے کہ اگر پرنسپل اوفینڈر نے یعنی جس کے ہاتھوں سے جرم ہوئی ہے اس کی سزا اس کے ساتھ والے بندے کو جس کی انٹینشن بھی وہ سیم تھا وہی سزا ملے گی. ابھی بات یہ ہے کہ یہ بھی جو ہے یہ سبسٹینٹیو آفینس نہیں ہے، یہ بھی سبسٹینٹیو آفینس نہیں ہے، یہ بھی جو ہے کسی دوسرے جرم کے ساتھ یعنی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے ڈیپینڈنٹ ہے. اگر سیکشن 302 لگتا ہے تو سیکشن 34 لگے گا، اگر سیکشن 32 لگتا ہے تو سیکشن 34 لگے گا، اگر سیکشن 332 لگتا ہے تو سیکشن 34 لگے گا.
اگر سیکشن 375 لگتا ہے تو سیکشن 334 لگے گا. یعنی یہ تو ایک اصول بیان کی گئی ہے نا کہ بھئی اگر دو یا دو سے زیادہ شخص جو ہیں کسی جرم کو کمٹ کرنے کے لیے ایک ہی ارادے سے اس جرم کو کے کمیشن میں حصہ دار ہیں تو ان کو وہی، یعنی ان میں سے اگر کوئی ایک شخص کوئی جرم کرتا ہے تو تمام بندے کو، تمام لوگوں کو جنہوں نے اس ارادے میں، یعنی اس جرم کے جو ہے کمیشن میں انہوں نے انٹینشن کو ظاہر کیا تھا، تو سب کو ایک قسم کا سزا ملے گا. فار ایگزامپل اگر یعنی تمام بندوں کا 5 بندے ہیں، سب کا ایک ہی ارادہ ہے کہ بھئی وہ جا کے کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالے. سب کا ارادہ ہے، ایک گاڑی پرووائڈ کرتا ہے، دوسرا بندوق پرووائڈ کرتا ہے، تیسرا راستہ دکھا دیتا ہے، چوتھا جو ہے گھر میں داخل ہوتا ہے، پانچواں جو ہے گیٹ میں کسی جو چوکیدار ہے یا جو گھر کا جو مالک ہے اس کو انگیج کرتا ہے. اس سمے جو چوتھا بندہ تھا وہ اندر جا کے جب وہ یعنی اس گھر کو لوٹنے شروع کر دیتا ہے اور وہاں سے یعنی اس کو کیا ریسسٹ کرتا ہے، جو مالک جو ہے یا کوئی دوسرا بندہ اس گھر میں اس کو ریسسٹ کرتا ہے، تو پھر یہاں یہ گولی چلا دیتا ہے. گولی چلانے سے جو ہے اس بندے کی ڈیتھ ہوتی ہے. ابھی سب کا ایک ہی انٹینشن ہے اس جرم میں، سب کا ایک انٹینشن ہے روبری کا، کمیشن ایک ہی بندے نے کیا ہے. تو ابھی جو انٹینشنل یعنی انہوں نے کیا کیا ہے، جرم کیا ہے نا، اس لیے جو ہے ان تمام اشخاص کو جو 5 بندے تھے ایک ہی جرم کے نیت سے شامل تھے، اس لیے تمام کو جو ہے تمام کے اوپر سیکشن 302 لگے گا. یعنی سب کو جو ہے یعنی قتل عمد کی، مرڈر کی سزا ملے گی. تو یہ بنیادی طور پر سیکشن 34 ہے. ابھی بات جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ سبسٹنٹیو آفینس نہیں ہے، یعنی یہ ایک پرنسپل ہے جو ہے کب اپلائی ہوگا، جب دو سے زیادہ شخص جو ہے ایک ہی جرم کے ارادے سے کسی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوں اور جہاں سے کسی ایک شخص کی طرف سے، کسی ایک بندے کی طرف سے جو کہ کامن انٹینشن کیا کر رہا تھا، یعنی کیا کر رہا تھا، کنٹریبیوٹ کر رہا تھا، اس نے کوئی ایکٹ کیا جو آفینس ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے سب کو جو ہے اسی کی سزا ملے گی. ابھی بات یہ ہے کہ سیکشن 32 میں یہاں پارٹیسپیشن اس کمیشن میں جو ہے پارٹیسپیشن خامخواہ ضروری ہے. اگر آپ اس جرم کا ارادہ ہے، اگر آپ اس میں پارٹیسپینٹ نہیں ہو تو پھر جو ہے آپ اس بندے کو کوئی سزا نہیں ملے گی. لیکن یہاں پارٹیسپیشن جو ہے یعنی اس کمیشن کے وقت وہاں کسی طرح سے یعنی شامل ہونا، راستہ دکھانا، ڈائریکشن دینا، گاڑی کے ساتھ ان کو یعنی ان کو بگانے کے لیے گاڑی تیار کر کے رکھنا، بندوق پرووائڈ کرنا، یہ جو ہے فزیکل پریزنس کو شو کرتے ہیں. یعنی فزیکل پریزنس یعنی ہونا ضروری ہے. تو ابھی آتے ہیں سیکشن 49 کی طرف. سیکشن 49 جو ہے یہ اگر آپ 141 سے اگر آپ ملا کے پڑھیں تو پھر آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا. دیکھو سیکشن 49 بنیادی طور پر کامن آبجیکٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کامن آبجیکٹ کیا ہے. کامن آبجیکٹ بنیادی طور پر یہ ہے کہ 141 میں unlawful assembly کی ڈیفینیشن کی گئی ہے. کامن آبجیکٹ 5 یا یعنی unlawful assembly میں 5 یا 5 سے زیادہ شخص جن کا یعنی آبجیکٹ، کامن آبجیکٹ یہ ہے کہ بھائی وہ ڈیفینیشن میں آپ گو تھرو کریں سیکشن 141 جس میں کہتا ہے کہ وہ ان کا
یعنی ارادہ یہ ہو کہ وہ یعنی مجرمانہ انداز میں، یعنی وہ غیر قانونی انداز میں وہ کسی حکومت کو یا لیجسلیچر کو یا کسی سرکاری نوکر کو اپنی کام سے روکے یا کسی کے پانی کو روکے. تو یعنی جتنے بھی وہاں بنیادی چیزیں ہیں، یعنی سیکشن 5-6 چیزیں ہیں ان لافل اسمبلی میں، ان کی آبجیکٹ یا 5 سے زیادہ اشخاص کا آبجیکٹ جو ہے وہ جو ہے یعنی ان لافل ہو، مجرمانہ ہو، غیر قانونی ہو. اگر ان کی کامن آبجیکٹ کی وجہ سے اگر وہ کامن آبجیکٹ شیئر کر رہے ہیں، ان میں سے ہر ایک شخص کو اس کامن آبجیکٹ کی وجہ سے، وہ کامن آبجیکٹ کیا ہے؟ اللیگل ہے، جس طرح سیکشن 141 میں ڈیفائنڈ ہے کون سا اللیگل آبجیکٹ ہے. تو پھر جو ہے ان سب کو جو شخص اس میں شامل ہے، اس ان لافل اسمبلی میں شامل ہے، تو پھر سب کو اس آبجیکٹ کی وجہ سے جو اللیگل آبجیکٹ ہے ایز ڈیفائنڈ ان سیکشن 141 سب کو جو ہے ایک قسم کی سزا ملے گی. ابھی بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایگزامپل سمجھاتا ہوں کہ ریسنٹلی جو ہے جب فاٹا کا جو امینڈمنٹ پاس ہو رہا تھا کے پی اسمبلی سے، آپ لوگوں نے دیکھا قبائلیوں نے یہاں آ کے انہوں نے احتجاج کیا. سب کا کامن آبجیکٹ تھا کہ بھئی وہ کیا کریں؟ روکیں. کس چیز کو روکیں؟ یعنی بل پاس نہ ہونے پائے. اگر آپ نے 141 دیکھا ہے تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا. وہاں پہ کہتا ہے کہ اگر 5 سے زیادہ اشخاص، ان کا ارادہ یہ ہے کہ بھئی وہ کسی یعنی لیجسلیچر کو قانون سازی سے روکیں، تو پھر جو ہے وہ ان لافل اسمبلی ہے. 5 سے زیادہ. لیکن ہمیشہ یاد رکھیں جب 5 سے کم ہو تو پھر یہ سیکشن اپلائی نہیں ہوگا. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی جو ہے سبسٹینٹیو آفینس نہیں ہے، یہ بھی جو ہے ایک پرنسپل ہے، ایک اصول ہے جو کہ واضح کر دی گئی ہے، جو کہ کامن آبجیکٹ کے حوالے سے ہے. اور کامن آبجیکٹ اللیگل ہونا چاہیے. جب اللیگل ہوگا ایز ڈیفائنڈ 141 تو پھر ان کو یعنی جتنے اشخاص اس اللیگل اسمبلی میں، ان لافل اسمبلی میں انوالو ہیں، شامل ہیں، انٹینشنلی شامل ہیں، اگرچہ وہ یعنی اس کی فزیکل پریزنس اس میں ہے یا نہیں یہ میٹر نہیں کرتا، لیکن وہ اس وقت جس وقت وہ ان لافل اسمبلی ہے ڈیزگنیٹ ہے، اس وقت اگر وہ ممبر آف دی ان لافل اسمبلی ہیں تو پھر سب کو ایک قسم کی سزا ملے گی. تو اسی کے ساتھ جو ہے میں ایبٹمنٹ کے حوالے سے ایک بات آپ کو کر رہا تھا. دیکھو یہ سب جو ہیں سیکشن 34، 49 اور اسی کے ساتھ جو ہے 120A اور اس کے ساتھ جو ہے 107 یہ سبسٹینٹیو آفینس نہیں ہے. یعنی یہ اٹ سیلف آفینس نہیں ہے اور یہ سپورٹ کرتے ہیں یہ ایک پرنسپل ہے بنیادی طور پر. اگر کوئی شخص یعنی اسی طرح کے کوئی یعنی ایکٹیویٹی انوالو ہو، اللیگل ہو، یعنی آفینس ہو، اور اس کو یعنی فیسیلیٹیٹ کرے، ایڈ کرے یا کسی طرح سے یعنی اس کامن آبجیکٹ میں یعنی شامل ہو، اس کامن آبجیکٹ کو سپورٹ کرے یا اس کامن انٹینشن کا حصہ ہو، تو پھر ان سب کو جو ہے جو ایکٹ کمٹ ہوتی ہے اس کی سزا ملے گی. البتہ کرمنل کنسپیرنسی میں سزا وہی نہیں ہوگی، سزا کم ہو سکتی ہے کرمنل کنسپیرنسی میں. لیکن 107 اور 134 اور اس کے ساتھ جو ہے 49 میں جو ہے سزا جو ہے جو صحیح آفینس ہے، سبسٹینٹیو آفینس ہے، اس کی سزا جو ہے ان
تمام لوگوں کو ملے گی جو اس میں انوالو ہوں. تو اس کے ساتھ ساتھ ابیٹمنٹ میں ہمارے ہاں ایک مشہور کیس ہے جو ہے پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ ترین کیس جو ہے جس کی وجہ سے ہمارا عدالتیں بھی بدنام ہوئی, جو 109 کے نیچے جو ہے ہمارے سابقہ فارمر پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو اسی سیکشن کے نیچے جو ہے کیپٹل پنشمنٹ دی گئی. بہرحال اس پر میں ایک تنہا لیکچر بناؤں گا, یعنی بھٹو کیس پر, اس پر میں ڈسکس کریں گے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بھئی موسٹ ڈسگسٹنگ یعنی ڈیسیجن ایور ان آور ہسٹری اس ون ان دس سیکشن, اس سیکشن پر وہ ہے ذوالفقار علی بھٹو کا. تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں آج کا جو لیکچر ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا. پسند آئے لائک ضرور کریں گے, ڈس لائک کر سکتے ہیں. چینل کو جو سبسکرائب کریں. مجھے بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.